یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خدا باپ، بیٹے اور پاک روح کی نہایت شکر گزاری کرتی ہوں کہ ایک بار پھر سے خدا نے یہ پاسبل کیا، ممکن کیا کہ ہم خدا کے کلام مقدس کی عظیم سچائیوں کو خواتین بائبل کے اس سیٹ پر سیکھ سکیں اور خدا کی زبردست خادمہ کے ساتھ آپ کا تعارف کروا سکیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں، آج کی خادمہ سے ملوائیں، آج کے ٹاپک کو آپ کے ساتھ شیئر کریں، میں چاہوں گی آئیے آغاز میں ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں گے اور خداوند کی حضوری میں دعا کریں گے۔ ہاللیلویہ، تعریف ہو خدا باپ، بیٹے اور پاک روح۔ میرا دل تیری شکر گزاری سے بھرا ہے، میرا دل تیری شکر گزاری سے معمور ہے کہ خدا روح القدس تو نے ایک بار پھر سے ممکن کیا کہ میرے خدا ہم تیرے کلام مقدس کی سچائیوں کو جانیں اور سیکھیں میرے خدا۔ اور اے خداوند تو نے ہمیں اے خداوند دل عطا کیا کہ اے خدا ہم اے خدا تیرے کلام کو اپنے دلوں میں اے خدا بسا لینے والے ہوں، تاکہ اے خدا تیرے خلاف کبھی کوئی گناہ نہ کر سکے میرے خداوند۔ اور بخش دینا میرے خدا آج اس ایپیسوڈ میں میرے خدا جو کچھ بھی ہم تیری بندی تیری خادمہ کے وسیلہ سیکھیں میرے خدا، اسے عملی جامہ پہنا کر میرے خدا اپنی زندگیوں میں اے خدا اسے اے خداوند ہم اپنی زندگیوں میں اے خدا عملی جامہ پہنا سکیں میرے خدا۔ خدا باپ تو چھو اور بڑی برکت دے مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ پریز دا لارڈ، خداوند کی تعریف۔ اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ خواتین بائبل کے اس سیٹ پر ہم آپ سے ویورز گاہے بگاہے کوشش کرتے ہیں کہ ایسے گیسٹ سے ملواتے رہیں، ایسی شخصیات کو بلاتے رہیں جنہیں خدا اپنے نام اور جلال کے لیے کثرت طریقے سے خرچ استعمال کرتا ہے۔ اور میں آپ کو بنا ویٹ کروائے آج کی ہماری خوبصورت گیسٹ خداوند کی عظیم خادمہ ایونجلسٹ ممتاز سلیم ہیں۔ سسٹر جی، ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو سسٹر جی، میں بیٹا آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اور میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں خاص جو بچے جوانی کے عالم میں اپنے خداوند کی خدمت کا کام کرتے ہیں، میں بہت ان کی قدر کرتی ہوں۔ میں سب سے بڑھ کر خدا باپ کا شکر ادا کرتی ہوں، آپ کے لیے میں خدا باپ کا تھینک یو کرتی ہوں، اور پھر میں گواہی چینل کے لیے کہ بھائی سرفراز کے لیے، بہن شبانہ کے لیے کہ جنہوں نے خداوند کی اس بشارت کے کام کو آغاز دیا کہ وہ چینل کے وسیلہ سے خداوند کی خوشخبری کو لے کر پہنچا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے دنیا کی انتہا تک اور جہاں ہم نہیں جا سکتے ہم اس وسیلہ سے جو ہے خدا کے کام کو کر رہے ہیں۔ تو میں بہت ہی نہایت آج شام بہت خوش ہوں، اور خاص اس لیے کہ کلام میں لکھا ہے کہ جو وقت خدا کے حضور وہ ہزار وقتوں سے بہتر ہے۔ تو ہم اس وقت خدا کے حضور، خدا کی حضوری میں خدا کے کلام کی باتوں کو سیکھ رہے ہیں۔ آمین، زبردست۔ میں خدا کی بہت شکر گزاری کرتی ہوں کہ خدا جو ہے ایسی زبردست خادماؤں کے وسیلہ سے مجھے سیکھنے کا موقع دیتا ہے، ویورز آپ کو سیکھنے کا موقع دیتا ہے۔ میں خداوند کے حضوری میں آج کے ٹاپک کے ساتھ جو ہے آپ کا انٹروڈکشن کروانا چاہوں گی کہ آج شیئر کروں گی کہ آج بائبل مقدس میں ہم کس ٹاپک پر بات کرنے کو ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیے گا، لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 10واں باب 38ویں آیت سے لے کر 42ویں آیات مبارکہ تک ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے۔ پھر جب جا رہے تھے تو وہ ایک گاؤں میں داخل ہوا، اور مرتھا نام ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا، اور مریم نام اس کی ایک بہن تھی، وہ یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی تھی۔ لیکن مرتھا خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی، بس اس کے پاس اندر آ کر کہنے لگی، آئے خداوند، کیا تجھے خیال نہیں کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے؟ بس اسے فرما کہ میری مدد کرے۔ خداوند نے جواب میں اس سے کہا، مرتھا مرتھا، تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے، اور مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ پریز دا لارڈ، ہاللیلویہ۔ آج میرے عزیزوں، ہم جن شخصیات سے آپ کو انٹروڈکشن آپ سے تعارف کروانے کو ہیں بائبل مقدس میں، یہ دو بہنیں ہیں، دو شخصیات ہیں۔ سسٹر جی، میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ویورز کو مجھے بتائیے گا کہ جو مریم اور مرتھا کا کردار ہے، کیا یہ دو شخصیات کی نمائندگی کرتے ہیں؟ ہاں جی، یہ دو شخصیت کی نمائندگی کرتا ہے، اور ہم آج دیکھیں گے جب یہ دو شخصیت کو نمائندگی کرتا ہے تو دیکھیں گے کہ یہ کیسے ہے، کیونکہ جب ہم کلام مقدس میں ہمیشہ ہم نے بہت دفعہ اس کلام کو سنا ہے بہت سارے خادموں کے وسیلہ سے، اور ہم برکت پاتے ہیں۔ تو جب خداوند نے مجھ سے اس کلام کے بارے میں جب بات کی، تو میں نے جب خداوند کے اس کلام کو دیکھا تو خداوند نے اپنے کلام کے کچھ
بیت مجھ پر کھولے، کچھ مکاشفے کھولے جو میں آپ کے سامنے آج بیان کروں گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ہم نے دیکھا کہ مریم کی تعریف ہو رہی کہ وہ حصہ مریم نے چن لیا کہ جو کبھی اسے چھینا نہیں جائے گا، اور یہ خدا کا شکر ہے کہ مریم جو ہے وہ خدا کے کلام کو، خداوند کے کلام کو خداوند کے قدموں میں بیٹھ کر سنتی ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب ہم مریم کی زندگی کو دیکھتے ہیں، یہ ایک وہ روحانی پہلو ہے جس کو لیا جاتا ہے، اور جب مارتھا کی لائف کو دیکھتے ہیں، اس کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو وہ جسمانی کاموں کو ظاہر کرتا ہے۔ میں آج آپ کے لیے مارتھا کے بارے میں کچھ آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ آپ کو پہلے بھی پتہ ہوگا، مگر خدا کا کلام ہم جب بھی سنتے ہیں ہمیں کوئی ایک نئی بات سیکھنے کے لیے ملتی ہے۔ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ یہاں مارتھا کے لیے، جیسے یسوع مسیح کہتے ہیں کہ مارتھا مارتھا تو بہت سی فکر و تد میں، بہت سے کاموں کی فکر و تد میں ہے۔ تو ہم ہمیشہ اس بات کو کہ مارتھا کی یہاں کوئی تعریف نہیں خداوند نے کی، مگر مریم کی تعریف کی ہے، اور حقیقت ہے وہ میں کہتی ہوں کہ مریم بہت ہی ایمان میں پختہ عورت ہوگی، کیونکہ وہ ہر وقت خدا کے کلام کو سنتی تھی۔ اور آج جب مارتھا کے بارے میں دیکھتے ہیں تو مجھے جب خداوند نے اس میں سے سکھایا مارتھا کی لائف سے، تو میں نے اس کلام میں سے خدا کے مارتھا کے بارے میں جب سیکھا تو مجھے کچھ نئی باتیں خدا نے سکھائیں کہ مارتھا، اگر ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ مارتھا جو ہے وہ اپنی فکریں کس کے پاس لے کر آئی؟ مارتھا جو ہے وہ اپنی فکر جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کر آئی ہے۔ اور جب کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں پہلا پطرس 5 باب، تو اس میں لکھا ہے اپنی ساری فکریں۔ اگر ہم اس حوالے کو، میں چاہوں گی کہ ہم اس حوالے کو کوٹ کریں، ہم غور سے دیکھیں۔ اگر مارتھا اپنی فکر خداوند کے پاس لائیے، اور ہم دیکھتے ہیں پہلا پطرس اس کے 5 باب کی 7 آیت میں، اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اسے تمہاری فکر ہے۔ تو اگر مارتھا جو ہے وہ خداوند کے پاس اپنی فکر لے کر آئی ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے، مگر میں یہ بھی بتاؤں گی کہ مارتھا سے کچھ مسٹیک ضرور ہوئی ہے، یہ بھی بتاؤں گی۔ اگر خداوند نے اسے کہا نا کہ مریم نے وہ حصہ، یہ نہیں کہ ٹوٹل میں اس لیے کہ جب وہ اپنی ساری فکریں خداوند کے پاس لے کر آئی ہے، تو یہ تو کلام میں لکھا کہ اپنی ساری فکر، اور وہاں وہ اپنی فکر خداوند کے پاس لے کر آئی ہے۔ اور وہ اگر کام کرتی ہے، گھر کا کام کرتی ہے، ذمہ داری سے کرتی ہے، تو کلسیوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں 3 باب کی 23 آیت میں کہ جو کام کرو جی سے کرو، اور یہ جان کر کرو کہ خداوند کے لیے کرتے ہو۔ اب وہ کام بھی اگر گھر کے کر لی تو وہ جی جان سے کر کے خداوند کے لیے کر رہی ہے۔ کام کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، کام کرنے کے لیے تو خداوند یسوع مسیح کلام بھرا پڑا ہے کہ محنتی جو ہے وہ خداوند کو پسند ہے، لکھا جو محنت نہیں کرتا وہ کھانے بھی نہ پائے۔ مگر یہاں آج دیکھیں گے کہ مارتھا نے کام غلط نہیں کری، مگر اس کی ایک اس سے مسٹیک یہ ہوئی ہے، واس کی کتاب میں لکھا ہر چیز کا وقت ہے، ٹھیک ہے، آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ اب مارتھا سے یہ مسٹیک ضرور ہو رہی ہے کہ جو وقت خدا کا ہے وہ کاموں کو دے رہی ہے، یہ اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں طرح طرح سے فقی فریسی خداوند کو ہمیشہ پسانے کی کوشش کرتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ کیا جزیہ دینا جو روا ہے کہ نہیں، تو خداوند نے وہ کہا کہ جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو، جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو۔ جو کاموں کا وقت ہے وہ کاموں کو دینا چاہیے، کیونکہ کام کرنا بھی لکھا ہے جو کام کرو جی سے کرو، اور یہ جان کر کام بھی کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اگر ہم کام نہ کریں تو پھر ہماری لائف میں بہت ڈسٹرب ہو جائیں گے ہم۔ یہاں مارتھا سے یہ غلطی ہو رہی ہے، اگر ہم جب دوبارہ کسی کو یہ سکھانا چاہیں، جب خدا کا کلام جو ہے زبور 119 میں لکھا کہ 105 آیت میں کہ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ میں بھی ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں، جب عبادت ہوتی ہے گھروں میں اکثر، تو
وہ جو ہے نا عبادت کے دوران جو ہے وہ دوسرے کاموں کی، اگر وہ کھانا بن رہا ہے یا کچھ، تو اس وقت وہ بجائے عبادت کرنے کے وہ تیاریوں میں لگے ہوتے ہیں. کوئی روٹیاں لینے جا رہا ہے، کوئی کچھ کام کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور پوری عبادت اس طرح ڈسٹرب ہوتی ہے. میں تو اکثر بہت زیادہ جب بھی میں کسی گھر میں جو موقع ملتا ہے خدا کے حضور کلام سنانے کا، تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پرستش کس کس نے کی، کس کس نے پرستش سنی، تو ہاتھ اٹھاتے ہیں لوگ. تو میں کہتی ہوں پرستش آپ کے سننے کے لیے نہیں ہے، پرستش خداوند یسوع مسیح کے سننے کے لیے. ہمارا یہ ہر چیز کا وقت ہے، یہ وقت ہمارا ہے کہ ہم نے خداوند کی پرستش کرنی ہے. تو وہ پرستش جو ہے وہ سننی کس نے؟ وہ خداوند نے. جس طرح وہ اسرائیل کی پرستش پر تخت نشین ہوتا تھا، آج بھی وہ جب ہم خداوند کے لوگ زمین پر اس کی پرستش کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے اپنا تخت لگاتا ہے. اور جب خداوند کا تخت لگاتا ہے وہ وقت ہوتا ہے پرستش کا کہ وہ حصہ ہوتا ہے، جس طرح مریم کا حصہ کلام سننے کا ہے. تو جب ہم عبادت کرتے ہیں تو پرستش کا حصہ جو ہے وہ میرا اور آپ کا ہے، وہ صرف ایک پرستار کا نہیں ہے. وہ حصہ جو ہے وہ میرا اور آپ کا ہے. ہم نے پرستش جو کرنی ہے اور خداوند نے سننی ہے. تو بہت سارے لوگ ہیں پرستش سنتے ہیں. تو میں ہمیشہ یہ بھی کہتی ہوں کہ پالوس اور سلاس جب قید خانہ میں پرستش کر رہے تھے تو قیدی سن رہے تھے، قیدی سن رہے تھے. پرستش قیدی سنتے ہیں، مگر پرستش ہم نے کرنی. اب ہم قید میں نہیں ہیں، ہمیں خداوند یسوع مسیح نے اپنے خون سے خریدا اور اپنی جان کا فدیہ دے کر خداوند نے ہمیں آزاد کر دیا. اب ہم قیدی نہیں ہیں، اب ہمیں خداوند کی پرستش کرنی ہے. وہ حصہ ہوتا ہے جو بہت سارے لوگ وقت کو ضائع کرتے ہیں اور خداوند کی پرستش کرنے کے بجائے خداوند کی پرستش کو سنتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بڑا مزہ آیا آج پرستش کے وسیلہ سے. مزہ نہیں لینا ہم نے. خداوند کی عبادت جو ہے وہ ہماری جو ہے روحانی برکت کے لیے ہے. تو یہ مزہ اور یہ سب چیزیں جسمانی چیزوں کے لیے ہے. پرستش کا ہم نے جو ہے کہ جب ہم پرستش سے خداوند کی حضوری میں کرتے ہیں تو کلام جو ہے وہ ہمارے سننے کے لیے ہوتا ہے. جس طرح مریم جو ہے خداوند کی باتوں کو، کلام کو سن رہی ہے، کیونکہ جب ہم کلام کو سنتے ہیں تو ہمارا ایمان پیدا ہوتا ہے اور پھر ایمان کے وسیلہ سے ہی خداوند کا کام ہوتا ہے، کیونکہ ایمان سے ہی معجزات ہوتے ہیں، ایمان سے ہی شفا کا کام ہوتا ہے، ہر چیز. بات یہاں جو مارتھا سے مسٹیک ہوئی ہے نا، جو مجھے اس کلام سے سیکھنے کے لیے ملا ہے، مجھے ہی سیکھنے کے لیے یہ ملا ہے کہ مارتھا نے جو وقت خداوند کا تھا نا وہ خداوند کو نہیں دیا، وہ کاموں کو دے رہی ہے. حالانکہ اسے چاہیے تھا کہ آج خداوند یسوع مسیح نے آنا ہے. جس طرح آج کے دور میں، موجودہ دور میں ہم جب اپنے گھروں میں عبادت کرتے ہیں، خادمین کو بلاتے ہیں، پاسٹر صاحبان کو، خادمہ کو بلاتے ہیں، تو ہمیں جو ہے نا مارتھا کی طرح جو ہے نا نہیں اپنا وہ کردار پیش کرنا. وہی کام جو ہے عبادت سے پہلے ہم نے اپنے کام نپٹا لینے ہیں، ہم نے کام کر لینے ہیں، کیونکہ پھر ہماری ڈبل برکت ہے، ڈبل ہے. کلام بھی سنیں گے تو خداوند یسوع مسیح تعریف کرے گا کہ میوش نے وہ حصہ چن لیا ہے جو اس سے کبھی چھینا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، تو جب وہ کام آپ کریں گے تو اس میں بھی خداوند آپ کی تعریف کرے گا اور خوش ہوگا کہ میوش تو میرے کلام پر بہت عمل کرتی ہے، کہ جو کام کرتی ہے اور جی سے کرتی ہے اور یہ جان کر کرتی ہے کہ یہ خداوند نے مجھے ذمہ داریاں دی ہیں، خداوند نے مجھے ماں باپ دیے ہیں، خداوند نے مجھے بہن بھائی دیے ہیں، تو ان کے کام جو کرنا ہے وہ میری ذمہ داری ہے. بات جو مارتھا کی ہے یہی میں نے تو سیکھا ہے اس میں سے، جو خدا نے مجھ پر اس کلام کو کھولا ہے، کہ مارتھا نے جو وقت خداوند کا ہے وہ وقت خداوند کو نہیں دے رہی، وہ کاموں کو دے رہی ہے. تو یہی مارتھا کی مسٹیک ہوئی ہے. اس لیے آج بھی بہت سارے یہ مسٹیک کرتے ہیں. آج بھی جب خدا کا وقت ہوتا ہے، خدا کی عبادت ہوتی ہے، تو ہم بہت ساری جسمانی تیاریوں میں لگے رہتے ہیں. میں اپنی لائف کا بتاؤں، جب میں نے فرسٹ میسیج سنایا تھا، میں اپنی لائف کی ایک گواہی دیتی ہوں آپ کو. جب مجھے خدا کی خادمہ کے وسیلہ سے فرسٹ ٹائم مجھے سسٹر نسرین ہے قیوم آباد میں، نسرین شباز، انہوں نے کلام کے لیے تیاری دی، تو میں نے 10 کواریوں پر کلام کو تیار کیا. اور بجائے کہ جب مجھے خدا نے یہ موقع دیا کہ میں نے اس کے کلام کو سنانا ہے، تو میں نے اس وقت کو کن چیزوں میں ضائع کیا؟ اپنی میک اپ میں، اپنے کپڑوں میں.
میں نے ان چیزوں میں وقت کو ضائع کیا، اور جب خدا کے کلام کی باری آئی سنانے کی تو مجھ سے کلام جو ہے وہ سنایا ہی نہیں گیا، کیونکہ میں نے تو وہ وقت جو خداوند کی کلام کی تیاری کا تھا وہ میں نے دوسرے کاموں میں گزار لیا۔ تو آج بھی ہمیں جب ہے کہ ہم جب خدا کے کلام کو پیش کرتے ہیں، جب جو خدا کی آواز کو سنتے ہیں اپنے گھروں میں، جو وقت خداوند کے لیے مخصوص کیا ہوا ہم نے خداوند، اب دیکھیں اسکول کا ٹائم ہے وہ پورا وقت پر، ویسے ہی اگر اسکول لیٹ ہو جائے تو پرابلم ہے، جاب ہے جاب پہ بھی وقت پر، اگر ہم صرف وقت نہیں مقرر کیا تو خدا کی عبادت کا نہیں کیا، نہ ہم نے چرچز کے لیے وقت کا مقرر کیا، نہ گھر میں خدا کے لیے دعا کا وقت مقرر کیا ہے۔ تو اس لیے آج مارتھا والا کردار تو پھر بہت سارے لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے کلام سے آج یہ سیکھنا ہے کہ حاصل کلام جو مارتھا کی زندگی سے ہے کہ ہمیں ہر کام جو کام کرنا ہے جی سے کرنا ہے اور مگر یہ جو وقت خداوند کا تھا نا، یہ اس وقت کو بھی کاموں میں خرچ کر رہی تھی، جبکہ اسے چاہیے تھا کہ خداوند کے آنے سے پہلے جو ہے خداوند کی اس ضیافت کے لیے، اس کے شاگردوں کے لیے یا اپنے لیے جو بھی تیاری جو بھی کام ہے پہلے کر لیتی، اور جو وقت خدا کی عبادت کا وہ خداوند کی حضوری میں بیٹھ کے مریم کی طرح جو ہے اپنے کردار کو پیش کرتی۔ بہت زبردست باتیں ہم خداوند کی خادمہ کے وسیلہ سیکھ رہے ہیں، لیکن سسٹر جی اس وقت کیونکہ بریک کا وقت ہے، سو ہم ویورز آپ سے لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، کہیں مت جائیے گا، ہم ملیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔ سو ہم بریک سے واپسی آپ کو خوش آمدید ویلکم کرتے ہیں ویورز، اور جن ویورز نے ہمیں ابھی جوائن کیا، میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ہم بائبل مقدس میں سے 2 بہنوں کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، ان کے کردار، ان کی شخصیت کے بارے میں۔ جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک سمجھے ہیں، مریم اور مرتھا کے بارے میں آج ہم خدا کی عظیم خادمہ کے وسیلہ سے جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں۔ سو سسٹر جی آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کون سا اچھا حصہ ہے جس کی تعریف خداوند یسوع مسیح نے کی اور یوں کہا کہ مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے؟ ہم اس حصے کو دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے کلام کو سن رہی ہے، خدا کی آواز کو سن رہی ہے، اور جیسے کہ پہلے میں نے بتایا کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، تو جب کلام کو ہم سنتے ہیں تو کلام سن کر ہم نے محض سننا نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہیں کلام کو بہت سنتے ہیں، وہ اچھا حصہ چن تو رہے ہیں، مگر وہ حصہ جو سننے والا ہے جس سے ان کو بینیفٹ ملے گا وہ تب ہوگا جب ہم اس سنے ہوئے کلام پر عمل کریں گے۔ بہت ساری تعداد ہے، سنتی بہت ہے مگر عمل نہیں کرتی۔ جب کلام کو ہم مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے، اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ تو جب ہم کلام کو سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، جو مبارک لوگوں میں ہمیں شامل کرتا ہے وہ عمل کرنے والا حصہ ہے، کیونکہ جب عمل کرتے ہیں تو ہی ہم خدا کے لائق ٹھہرتے ہیں۔ اس لیے جب کلام جو اچھا حصہ ہے، کلام ہی جو ہے وہ ہمیں بادشاہی کے لیے تیار کر رہا ہے۔ کلام کے وسیلہ سے ہی ہمیں ہماری کمی کمزوریاں جو ہیں وہ ہم پر ظاہر ہوتی ہیں، اور کلام کے وسیلہ سے ہی جو مریم نے اچھا حصہ چن لیا جو اسے چھینا نہیں جائے گا، کیونکہ آخری وقت میں ہمیں کلام مقدس میں سے ملتا ہے کہ آخری وقت میں یہ کلام ہم سے چھین لیا جائے گا۔ تو جو کلام سنا ہوا ہے مریم کی طرح جو ہمارے اندر ہے وہ ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، وہ کلام ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ داؤد جو ہے، جب ہم کلام کے بارے میں ہی دیکھتے ہیں کہ کلام جب ہماری زندگی میں ہوتا ہے تو وہ ہمیں بہت سارے گناہوں سے بچاتا ہے، وہ ہمیں بدی سے دور رکھتا ہے۔ تو داؤد کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ کلام جو ہے وہ گناہ سے ہمیں بچاتا ہے۔ یہ وہ حصہ مریم نے چن لیا ہے جو گناہ کی زندگی سے ہمیں جو ہے سیو کر رہا ہے۔ اس میں ہم کلام کو جب سن رہے ہیں اور سن کر ہم، اور ایوب کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے میں نے تیری ضروری باتوں کو میں تیرے لب کی باتوں سے ہٹا نہیں، اور میں نے تیرے منہ کی باتوں کو ضروری خوراک سے زیادہ ذخیرہ کر لیا۔
کلام جو ہے اس کا ذخیرہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور کلام کا ذخیرہ جو ہمارے اندر ہوگا نا اسے ابلیس بھی نہیں چھو پائے گا۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ اور کب نہیں چھو پائے گا؟ جب کلام عمل میں ہوگا۔ اگر صرف میں سننے والا ہی ہے نا تو پھر وہ تو ابلیس، کلام تو ہم جب دیکھتے ہیں باغ عدن میں بیٹا، جب کلام دیکھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ دو طرح کا کلام ہے، خدا نے بھی کلام کیا اور ابلیس نے بھی کلام کیا۔ تو اگر دیکھا جائے تو ابلیس کے کلام کو جو ہے فالو کیا گیا۔ تو مگر جب کلام پر عمل ہوتا ہے، جب خدا کی باتوں کو، جو کام خداوند ہمیں منع کرتا ہے کرنے کے لیے، میں ہمیشہ یہ بات اکثر جب مجھے کلام سنانے کا موقع ملتا ہے تو میں کہتی ہوں، اگر آج کے مسیح ہم اپنی لائف کو دیکھیں، جو کام خداوند ہمیں کلام میں منع کرتا ہے کرنے کے لیے وہ ہم بہت زور و خروش سے کر رہے ہیں۔ اگر لکھا ہے کہ عیب جوئی نہ کرنا، تو عیب جوئی لوگ بہت کرتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کلام زندگی میں ہے، سنا ہوا ہے کلام سے، وہ حصہ آپ کی زندگی میں ہے، تو آپ نے اس کلام پر سن کر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، ہم نے کسی کے لیے کچھ برا نہیں کرنا، اگر دیکھا کلام میں لکھا بلا ناغہ دعا کرو، جو کام کرنے کے لیے دیا گیا ہے، تو موجودہ دور میں دیکھیں جو کام کرنے کے لیے دیے ہیں وہ بہت لوگ کم کرتے ہیں، وہ بہت کم کرتے ہیں، اور جن کاموں سے کلام منع کرتا ہے وہ بے دھڑک ہو کر رہے ہیں۔ تو آج اسی لیے خداوند یسوع مسیح بھی آنے میں دیر کر رہا ہے۔ بہت سارے ایماندار بھی جو ہیں وہ اس خیال میں ہیں کہ بس ہم تو کلام سناتے ہیں، یا ہم تو سنڈے کو چرچ جاتے ہیں، ہم تو کلام سنتے ہیں، ہم تو بس اب ہم نے تو، مگر آج میرا آپ سب بہن بھائیوں سے، تمام کلام سننے والوں کے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہم نے خدا کے کلام کو اپنے اندر ذخیرہ کرنا ہے، کیونکہ کلام کے بارے میں ہمیں ملتا ہے یہ وہ حصہ ہے جس لیے کہ انسان صرف روٹی سے ہی نہ جیتا رہے گا۔ متی کی انجیل میں جب ابلیس بار بار خداوند یسوع مسیح کو آزمانے کے لیے آتا ہے کہ اگر تو ان پتھروں سے کہے، تو خداوند یسوع مسیح کہتا ہے انسان صرف روٹی سے ہی نہ جیتا رہے گا، بلکہ ہر بات جو خدا کے منہ سے نکلی میں ضروری، وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اس لیے مریم کا وہ حصہ جو ہے بہت زبردست ہے۔ اگر اس حصے کو اپنی زندگی میں سن کر عمل کریں گے، اگر عمل کریں گے تو پھر یہ ہمارے لیے 100% جو ہے بہت ہی بینیفٹ ہے اس کے۔ اور بینیفٹ لینے کے لیے ہمیشہ کلام پر عمل ضروری ہے۔ اگر خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کو کہا کہ قبر سے پتھر کو ہٹاؤ، جب کلام کیا تو انہوں نے عمل کر اس پتھر کو ہٹایا۔ خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں سے کہا کہ مٹکوں میں پانی بھر دو۔ پانی بھرنا شاگردوں کا کام ہے اور میں بنانا خداوند کا کام ہے۔ قبر سے پتھر ہٹانا شاگردوں کا کام ہے اور زندہ کرنا یسوع کا کام ہے۔ کلام سنانا جو خدا نے ذمہ داری خادموں کے ذریعے وسیلہ خدا اپنا کلام کرتا ہے، جب خادم کلام خدا کی روح کی ہدایت سے کرتے ہیں تو سننے والوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ جو نہیں سنتے ان کی تو سزا ہے ہی، جو سن کر عمل نہیں کرتے ان کے لیے زیادہ لاس ہے کہ وہ خدا کے کلام کو سن کر بھی جو ہیں وہ وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو اس لیے وہ حصہ جو مریم نے چن لیا وہ بہت ہی خوبصورت حصہ ہے، اس سے خوبصورت حصہ کلام کا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ پریز دی لارڈ، کیونکہ بائبل مقدس میں بھی خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے بھی اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت اپنے کلام کو بخشی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ سو ہم بڑا زبردست طریقے سے خدا کی خادمہ کے وسیلہ سیکھ رہے ہیں۔ تو سسٹر جی، آپ جو ہے خداوند کی خدمت کرتی ہیں، آپ جو ہے گھروں پر بھی وزٹ کرتی ہیں، لوگ آپ کو جو ہے طرح بطرح سے انوائٹ کرتے ہیں۔ 11 سال ہو گئے تو خداوند کے کلام کا میں خداوند کا شکر کرتی ہوں کہ یہ خدا کا کلام میری کوئی پڑھائی نہیں ہے، میں صرف 3 جماعتیں پڑھی ہوں، مگر میں یہ صرف پاک روح کا میں شکر ادا کرتی ہوں جو خدا نے مجھے مددگار دیا ہے۔ ایک وقت میں مجھے یہ کلام کی کوئی آیت کا نہیں پتہ تھا، مجھے پڑھنا نہیں آتا تھا، مگر اب میں
خدا باپ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے یہ کلام کو پڑھنا مجھے سکھایا، اس کو بولنا خدا میرے منہ ہو کر بولتا ہے. یہ میں کہتی ہوں کہ بس کلام نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا ہے. آمین، ہاللیلویہ، کیا بات ہے. اور میں کہتی ہوں کتنی زبردست خدا کی خادمہ کی جو ٹیسٹ منی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگوں کے لیے جو پڑھنا جانتے ہیں، جو پڑھ سکتے ہیں، جو یونیورسٹی تک پہنچ چکے ہیں. یونیورسٹی تک پہنچنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جو یونیورسٹیز تک تو جا چکے ہیں لیکن اس کلام کو جنہیں شاید کھولنا ابھی تک نہیں آتا، جنہیں شاید یہ نہیں پتا کہ باپ جو ہے آیت کیسے دیکھنی ہے. اگر خدا کا بندہ پلپٹ سے یہ اناؤنس کر رہا ہے کہ نوحہ کی کتاب نکالی جائے یا متی کی کتاب نکالی جائے، تو میں کہتی ہوں کہ وہ یونیورسٹیز میں کہتی ہوں فیل ہیں. وہ میری نظر میں سسٹر جی فیلئر کا بھی ایک لائف کا یہ وقت گزرا شروع کا، کیونکہ جب بائبل پڑھنی نہیں تو بائبل پکڑنی نہیں تو میرے جو خداون کے وسیلہ سے جو خادم نے میری رہنمائی کی، اس نے کہا یہ بائبل آپ بہن لے کے آیا کریں چرچ میں. میں نے بولا پاسٹر صاحب مجھے تو پڑھنا نہیں آپ لے کر آئیں. جب اس کو لے کر جانا اور کھولنا شروع کیا تو خداون کے پاک روح نے پڑھنا بھی سکھا دیا. کیا بات ہے. اور میں یہاں پہ ایک بات کہوں گی کہ وہ لیول جو یونیورسٹی تک کراس کر گئے ہیں، جو یونیورسٹی سے یہاں پھر آگے جا چکے ہیں، لیکن انہیں جب خدا کا خادم پلپٹ سے یہ اناؤنس کرتا ہے کہ یہ حوالہ نکالا جائے، یہ باب یا آیت نکالی جائے، تو میں کہتی ہوں خدا کی خادمہ ایسے لوگوں کے لیے ایک زبردست زندہ مثال ہیں جنہوں نے اس بات کا جو ہے وہ اس بات کو جو ہے اناؤنس کیا، یہاں اس سیٹ سے اناؤنس کیا. وہ شرمائی نہیں ہے، وہ اس بات سے جو ہے وہ ہیزیٹیشن فیل نہیں انہوں نے کی. انہوں نے اس بات کو کلیئرلی جو ہے بتایا ہے، آپ سبھی کو بتایا ہے، اس لیے تاکہ آپ جانیں کہ کلام مقدس کی ہمیں کس طرح سے جو ہے قدر کرنی ہے، کس طرح سے ہمیں خدا کے کلام کو اول درجہ دینا ہے. اور خدا کی خادمہ بتا رہی ہیں کہ وہ جو ہے 3 کلاسیں پڑھی ہیں، لیکن خدا کے کلام مقدس کو لوگ انہیں گھروں پر انوائٹ کرتے ہیں. اور خدا کی خادمہ جب کلام پڑھتی ہیں تو کوئی جج نہیں کر سکے گا، کوئی اس بات کو فیل نہیں کر سکے گا کہ خدا کی خادمہ جو ہے وہ مڈل جو ہے وہ ایجوکیشن میں ہے. لیکن ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور میں چاہوں گی کہ سسٹر جی آپ لاسٹ میں ہمارے ویورز کو یہ بتائیے گا کہ دور حاضرہ میں لوگ جو ہے کس حصے کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، جو مریم نے چن لیا یا پھر جو حصہ مرتھا نے چن لیا. میں بھی ہم دور حاضرہ میں دیکھتے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ مارتھا والا حصہ جو ہے زندگی میں ہے، اور مریم والا حصہ بھی بہت سارے لوگوں میں ہے، مگر جو زیادہ فکر و تک جو ہے نا وہ مارتھا والی ہے. تو اگر ہم کلام سے دیکھتے ہیں تو ہمیں تو ملتا ہے کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی. جب میں کہتی ہوں کہ صبح اٹھ کر میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ یہ خدا کا کلام جس گھر میں یہ کلام کھلتا ہے، جس زندگی میں یہ خدا کا کلام کھلتا ہے، وہاں خدا کا آسمان کھلتا ہے. تو اس لیے جب ہم خداوند کے حضور اپنی زندگی کا آغاز، اپنے صبح کا آغاز خدا کے کلام سے کرتے ہیں، خداوند کے نام سے کرتے ہیں، تو پھر جو ہمارے سارے دن کے کام ہیں نا وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. اور ہم نے اپنے سارے کاموں کو، اب بہت سارے کام ہیں اس کو ہم نے وقت مقرر کیا ہوا ہے، مگر آج میرے عزیزوں، میری بہنوں، بیٹوں، بیٹیوں، جو میں زیادہ ریکویسٹ کروں گی اپنے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں سے، اور خاص جو پڑھ سکتے ہیں کلام کو، جتنی مرضی آپ کی ایجوکیشن ہے، جتنا مرضی پڑھا، اگر آپ نے خدا کے کلام کو نہیں پڑھا تو میں کہتی ہوں کہ زیرو. اور اگر جو بیٹے بیٹیاں، بہن بھائی جو خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو پھر خدا کی نظر میں تو ان کی ہے، مگر میں بھی ان کو سلوٹ کرتی ہوں ان لوگوں کو کہ بے شک کام کا جو وقت ہے وہ کام کو دیں، جو خداوند کا وقت ہے وہ خداوند کو دیں. تو ہم نے دونوں کاموں کو کرنا ہے، مگر ان کے لیے ہمیں اپنے زندگی سے وقت کو جو ہے وہ مقرر کرنا. جو خدا کا وقت ہے وہ خدا کو دینا ہے، اور جو کاموں کا ہے، کیونکہ کام جو ہے کام کرنے والے ہی لوگ خدا. جب پالوس کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی اپنے ہاتھوں سے خیموں کو بناتا تھا بہت سارا. تو آج خدمت گزار بھی بہن بھائی جو ہیں چاہیے کہ وہ اپنی جاب ضرور کریں جو خداوند نے انہیں دیا ہوا. میں اپنے پاسٹر صاحبان کا، پاسٹر سہیل شالم کی لائف سے دیکھتی ہوں، بہت محنتی ہیں. میں ان کی لائف میں جب کلام ان کے وسیلہ سے سنتی ہوں تو میری زندگی میں جیسے کلام سنتی ہوں تو بہت عمل ہوتا ہے.
تو جو ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے کلام کو محض سننے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدل جائے، آپ کے حالات بدل جائیں، تو پہلے آپ نے اپنی سوچ کو بدلنا ہے اور خدا کے کلام کو سب سے اول ترین ترجیح دینی ہے۔ اس کلام سے محبت کریں، اس کلام سے پیار کریں۔ یہ کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور یہ ہمارے کلام ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ یہ ہمیں تاریکی سے نکالتا ہے اور یہ ہمیں روشنی میں لے کر جاتا ہے، اور جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں ٹھوکر نہیں لگتی۔ تو آج میرا یہی پیغام ہے کہ ہم نے کلام کو مریم والا حصہ اور مارتھا والا حصہ دونوں کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے۔ جو وقت کام کا ہے کام کو دیں، مگر یہ ضرور میں بتاؤں گی پھر آخری 1 منٹ میں کہ جب عبادت ہوتی ہے، عبادت میں جو کاموں کی سوچیں اور خیال ہوتے ہیں نا، ان کو دور کر دیں، مگن ہو جائیں اپنے ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو دیکھیں کہ جس کی حضوری میں آ گئی ہوں وہ میرے سارے کاموں کو سنوار دے گا۔ بڑا خوبصورت، بہت میں کہوں گی کہ بہت برکت میں نے ریسیو کی ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ویورز جتنے بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ سبھی نے برکت پائی ہے، اور ایک نئے طریقہ سے، ایک نئے انداز سے ہم نے خدا کے کلام مقدس کی اس جو سچائی کو جانا اور سیکھا ہے۔ خدا ان کی خادمہ کی بھی میں دل سے شکر گزاری کرتی ہوں کہ سسٹر جی آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ میں بھی بہت آپ سے پیار کرتی ہوں۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔ خداوند آپ کو سسٹر جی ایسے ہی اپنے نام اور جلال کے لیے کثرت سے خرچے استعمال کرتا رہے۔ ویورز آپ سے اجازت لینے کا وقت ہے، لیکن آئیے اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت لیں، اب میں چاہوں گی خدا کی خادمہ سے کہ وہ آپ سب کے لیے برکت کی دعا کریں۔ آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، سروں کو جھکائیں گے۔ ہاللیلویہ، تعریف ہو۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آسمانی باپ، اے باپ، ہم دل کی تہ گہرائیوں سے آپ کا شکر، آپ کی تعریف کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے، بالخصوص اس گواہی چینل کے لیے۔ خداوند کے خدا، جن کے وسیلہ سے خداوند تیری خوشخبری کا کام دنیا کے انتہا تک جا رہا ہے، خداوند میں اپنے ان لوگوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے برکت کی دعا کرتی ہوں، اور بالخصوص خداوند ان نوجوانوں کے لیے خداوند جو تیرے اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں، بیٹی مہوش کے لیے اور اپنے ان دونوں بیٹوں کے لیے بھی خداوندوں کے کیمرہ مین کے لیے بھی خداوند میں تیرا شکر کرتی ہوں خداوند، جب کہ یہ کام یہ جان کر کریں خداوند کہ یہ تیرے لیے کرتے ہیں، کیونکہ خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے جو کام کرتے ہو جی سے کرو اور یہ جان کر کر کے خداوند کے لیے کر۔ ہاں خداوند، جو وقت تیرا ہے وہ وقت ہم تجھے دیں، اور تیرے وقت کو ہم نہ ٹھگیں، بلکہ خداوندوں کے خدا پورا وقت تیرے حضور اپنی بدنوں کو اس وقت کو پیش کرنے والے ہوں۔ ایک بار پھر خداوند میں تمام ان لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں جو صرف دنیا کے کاموں میں اور جسم کے کاموں میں کی فکر و تد میں لگے ہوئے ہیں، اور جسے خداوند جو تجھے وقت نہیں دیتے یا تیری حضوری یا تیری عبادت نہیں کرتے، آج میں بیٹی مہوش کے ساتھ متفق ہو کر ان لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں کہ خداوند جس طرح تو نے ہمیں بھی خداوندوں کے خدا چنا اور الگ کیا اور مقرر کیا کہ ہم تیرے حضور، تیرے خداوندوں کے خدا، تیرے کلام کی باتوں کو سننے والے ہوں اور سنانے والے ہوں خدا، اسی طرح یہ فضل اور یہ رحم ہم تمام ان لوگوں کے لیے مانگ لیتے ہیں خداوندوں کے، تاکہ خداوند وقت نزدیک ہے اور تو جلد آنے والا ہے خداوند، نہ کہ ہم 5 بے وقوف کی مانند بنیں، بلکہ ہم اپنی مشلوں کو درست کریں اور مشلوں میں تیل لیں، تاکہ خداوند یسوع مسیح جب تو آنے والا ہے تو ہم خداوندوں کے خدا ہوا میں اڑ کر تیرا استقبال کریں، اس میراث کو لیں جو خداوند یسوع تو نے بنائے عالم سے ہمارے لیے رکھی ہے خداوند۔ ایک بار پھر خداوند اس سارے پروگرام کے لیے، عبادت کے، اور اپنے ان بیٹوں بیٹیوں کے لیے، بھائی سرفراز کے لیے، بہن شبانہ کے لیے، میں دل کی تہ گہرائیوں سے تیرا شکر، تیری تعریف کرتی ہوں، اور بالخصوص جب تیرے لوگ تیرے اس کلام کو سننے والے ہوں تو محض سننے والے نہ ہوں بلکہ سن کر عمل کرنے والے ہوں۔ یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بلیسڈ ایپیسوڈ کے لیے، خدا کی خادمہ کے لیے، ان کے وسیلہ ہم نے بہت کچھ سیکھا، جانا ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کلام کو عملی جامہ پہنانے والے ہو سکیں۔ ویورز، خداوند آپ کو بہت برکت دے، گاڈ بلیس یو آل۔ اور ایک اور بات کہ آپ جو ہے یوٹیوب چینل پر جو ہے ان پروگرامز کو دیکھ سکتے ہیں، اور لائک ضرور کیجئے اور دوسروں کو شیئر کیجئے، اور خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ ہم ملیں گے پھر کسی ایپیسوڈ میں کسی اور خادمہ کے وسیلہ اور کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔
خداوند آپ سب کو برکت دے. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس پاکستان. گاڈ بلیس گواہی ٹی وی.